حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، جو عنوان آپ کے روبرو سنایا گیا ہے وہ حقوق کی اہمیت سے متعلق ہے، لیکن اس عنوان کو دینے کے بعد ایک اہم مقالہ میری نظروں سے گزرا جو کہ اس عنوان سے بھی زیادہ اہم ہے، رمضان سے متعلق. یعنی چونکہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان کا آنے کا مقصد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک الگ انداز سے، کہ اللہ کے نبی جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین کہی. اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے غیر معمول طور پر ہمیشہ کی طرح نہیں بلکہ ایک الگ انداز سے اس مرتبہ آپ نے آمین کہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب ممبر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر انہوں نے 3 بد دعائیں کی جس پر اللہ کے نبی نے آمین کہی، جس میں سے ایک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو رمضان کو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا لے. اس شخص کے سلسلے میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص لعنت کا شکار ہے، یا پھر وہ شخص بیکار ہے، کوتاہ ہے، جو رمضان کو پالے، رمضان کے ایام سے گزرے، روزہ رکھے یا نہ رکھے اس سے کوئی فرق نہیں، لیکن رمضان سے گزارتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال کے عوض ایسے بنا لے کہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال سے خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دے. ایسا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بناتا رمضان کو پانے کے بعد تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایسا شخص برباد ہے، جس پر اللہ کے نبی نے آمین کہی. تو انشاءاللہ جو حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں عنوان ہے، میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ اس عنوان کو آگے آنے والے دروس میں 1 آدھ مہینے کے بعد ہم لے لیں گے. لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے آنے کا مقصد انسان کو اللہ رب العالمین مغفرت چاہتا ہے، رمضان آتا ہے کہ انسان اپنے اعمال ایسے انجام دے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے اور انسان کی مغفرت کر دے. رمضان آتا ہے اسی بنیادی مقصد کے ساتھ. رمضان سے متعلق جتنی عبادتوں کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص روزہ اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، قیام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، جو شخص لیلۃ القدر کو قیام کرتے ہوئے اخلاص اور احتساب کی نیت رکھتا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو رمضان ہماری اپنی مغفرت کے لیے آیا ہے. تو ہم انشاءاللہ استغفار سے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے تاکہ اب تک کا جو رمضان ہمارا گزرا ہے، تقریباً 22 دن گزر گئے، آج 23ویں رات ہیں، تو کم از کم جو آنے والے 7 دن ہیں یا آنے والے 6 دن ہیں ان دنوں میں اپنے آپ کو ہم ایسے بنائیں گے انشاءاللہ کہ جس کے ذریعے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کر دیں. اب تک ہم میں سے کسی سے کوتاہی ہوئی استغفار کی، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی، تو ہم انشاءاللہ آج کے اس درس میں وہ چیزیں دیکھیں گے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو استغفار کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں دھل سکتا ہے گناہوں سے. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات، اپنے عنوان کو میں 3 طرح سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے یہ بتلانی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے استغفار کی اہمیت کیا بتلائی ہے. یعنی ہم میں سے اکثر لوگ استغفار کے عادی نہیں ہوتے، تو ان کو استغفار کی اہمیت بتلانا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک استغفار کی کیا اہمیت ہے، پہلی چیز یہ. دوسری چیز، استغفار سے ہم کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. آج آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، یا پھر کسی کو معلوم ہو تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ کیا کیا فائدے استغفار کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی میں دیکھنے میں آتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بلکہ مختلف زندگی کے حالات میں، احوال میں اس بندے کو اللہ رب العالمین فائدے دیتا ہے، اور وہ اس کی اپنی زبان پر استغفار کے پڑھنے کی وجہ سے.
اور اس کے بعد انشاءاللہ استغفار کب کرنا چاہیے، اس کے کیا مستحب اوقات ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ پہلی اور اہم چیز کہ استغفار کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیا اہمیت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات کہ جس طرح ہم تمام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جیسے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم استغفار کریں۔ استغفار یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہے کہ انسان استغفار کرے۔ استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، یا پھر اپنی کوتاہیوں سے اللہ رب العالمین کے دربار میں معافی طلب کرنا کہ اللہ رب العالمین زندگی گزارتے ہوئے لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، عبادت کو کرتے ہوئے سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح شیطان کے بھٹکانے کی وجہ سے راہ راست سے انسان بھٹک کر مختلف گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اپنی زبان سے استغفار کرنے کی تعلیم خود اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تم استغفار کرو، اے مسلمانوں تم استغفار کرو، اللہ رب العالمین بہت ہی غفور ہے، بہت ہی کریم ہے، اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین بردبار ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ سے استغفار طلب کرتے، تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آ جاتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے استغفار کا حکم دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کے گناہوں کا ذکر کیا اور پھر ہماری اپنی امت سے کہا کہ استغفار کرو۔ اس سے پہلے جو امتیں گمراہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمان قرار پائیں، اللہ کے عذابات سے دوچار ہوئیں، تو ان تمام امتوں کے ذکر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تو ان کا رویہ رہا، یہ تو ان کی زندگی رہی کہ اللہ کی نافرمانی میں انہوں نے زندگی گزاری، لیکن ایک مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اذا اذنب فاستغفر، کہ جب ایک مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو استغفار کر لیا کرتا ہے۔ کوئی لغزش اس سے ہو جاتی ہے تو اس کے فوری بعد ایک مومن کی علامت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے وہ راستہ میرا راستہ نہیں ہے، بلکہ بھٹک گیا تھا وہاں پر، اب لوٹ کر تیری طرف آنا ہے، یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مختلف عبادات کو اوقات کے ساتھ رکھا۔ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، 1 مرتبہ بھی تو ہو سکتی تھی، 2 مرتبہ بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز کو ایسے رکھا سبحان اللہ کہ بندے کو صبح اٹھتے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کا خیال آئے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلاتا ہے اپنی عبادت کے لیے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم اپنے آپ میں اس قدر تم نہیں ہو کہ اپنی زندگی خود سے گزار لو، بلکہ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی رہنمائی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جوڑ کر رکھتا ہے بندے کو۔ جب کبھی بندہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العالمین دوبارہ اپنے پاس اس کو بلا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے آنے کا، یہی وجہ ہے ہر سال میں رمضان کے آنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نمازیں ایک کے بعد ایک آتی ہیں، یہ جو جمعہ کے بعد جمعہ آتا ہے، یہ رمضان کے بعد رمضان آتا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ الصلاۃ للصلاۃ، ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، اور اسی طرح ورمضان الی رمضان، رمضان اور دوسرے رمضان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان ہمارا اپنا جو ہم اچھی طرح سے عبادتیں کریں اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، تو ہمارا یہ جو رمضان گزرے گا عبادتوں میں، یہ ہمارے اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یعنی یہ استغفار کا سبب بنے گا۔ تو استغفار کو اللہ رب العالمین نے انسان کی اپنی زندگی میں اس قدر اہمیت دی کہ اس کو عبادات میں بھی استغفار کرنے کی تعلیم دی، اور عبادات سے ہٹ کر ذکر میں بھی اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے کی تعلیم دی۔ اور اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ استغفار کریں، وہیں اللہ رب العالمین نے جو شخص کے استغفار کرنے والا ہو اس کو اللہ رب العالمین نے اہمیت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان کی قرآن مجید میں۔ جو لوگ کے استغفار کرنے کے عادی ہیں، جن کی زندگیوں میں استغفار پایا جاتا ہے، جن کی زبانوں پر استغفار کا ورد ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تعریف کے جملے ان کے لیے کہے، ان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مقام دیا کہ والمستغفرین بالاسحار،
کہ جو لوگ سحر کے موقع پر استغفار کرنے والے ہیں، تعریف بیان کی اللہ رب العالمین نے صفات کے ساتھ کہ الصابرین والصادقین والقانتین، کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی نظروں میں بہت ہی محبوب ہیں، اللہ کے نظروں میں بہت ہی اہمیت والے ہیں، وہ لوگ کہ جو سحر کے موقع پر استغفار کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنا اللہ رب العالمین کے نظروں میں اہمیت کو بڑھانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن بندوں کی تعریف بیان فرمائی ان بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ اسی طرح استغفار کرنا اللہ رب العالمین کی جانب سے مغفرت کا حصول ہے۔ استغفار کرنا اس لیے بھی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں کہیں کہا کہ استغفار کرو، یا پھر اللہ رب العالمین نے کسی بندے کے سلسلے میں کہا کہ فلاں نے استغفار کیا، تو فوری اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی ذکر کر دیا۔ میں آپ کو آگے انشاءاللہ دعائیں سناؤں گا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو جن جن نبی نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ استغفر اللہ، یا پھر مختلف صیغوں میں اللہ رب العالمین سے انہوں نے مغفرت طلب کی، تو فوراً اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا فغفر لہ، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی استغفار کا ایک فائدہ انسان کے لیے، یا پھر استغفار کی اہمیت کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی بندے کے زبان سے استغفار کے کلمات نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین فوری جواب میں کہتا ہے کہ فغفر لہ، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیے، یہ عبادتوں کا صلہ ہم کو قیامت کے روز ملے گا، لیکن استغفار کا صلہ فوری طور پر اللہ رب العالمین کی جانب سے مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص کوئی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، او یظلم نفسہ، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ پر بوجھ ڈالتا ہے گناہوں کا، تو اس کے بعد جب وہ ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد جب وہ لوٹ کر آتا ہے استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا یجد اللہ غفور الرحیم، جب کبھی لوٹ کر جائے گا اپنے رب کی طرف، اللہ رب العالمین کو مغفرت کرنے والا پائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ اذنب عبدی، میرے بندے نے گناہ کیا، وعلم ان ربہ غفور الرحیم، وہ یہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کرنے والا ہے، اس نے مغفرت کی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا تھا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، اور وہ جب سے اس نے مغفرت کی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی بندے کے گناہ عنان السما، آسمان کے بھر کیوں نہ ہو جائیں، زمین و آسمان کے درمیان جتنی اونچائی ہے، جتنی خالی جگہ ہے، وہ سب کے سب گناہوں سے کیوں نہ بھر جائے، اور اس کے بعد کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کرتا اتنے گناہوں کو لینے کے باوجود بھی، تب بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ کہ انسان توحید پر رہے، اتباع سنت پر رہے۔ تو اس طرح استغفار کی اہمیت قرآن مجید میں بتلائی گئی، اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین تم کو دعوت دیتا ہے استغفار کی۔ حکم دینا الگ، دعوت دینا الگ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو بلاتا ہے استغفار کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم دوڑے آؤ اپنے رب کی طرف مغفرت مانگنے کے لیے، دوڑے آؤ، اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہوئے ہم سے کہہ رہا ہے کہ آؤ میری طرف مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ، کیا اللہ رب العالمین میں کوئی شک ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ یدعوکم، وہ تم کو بلاتا ہے، وہ تم پر اعلان کرتا ہے کہ آؤ، لیغفر لکم، تاکہ تم کو معاف کرے، تاکہ تمہاری مغفرت کرے۔ یہ رمضان آیا ہے تو اس رمضان میں اپنی مغفرت کروا لینا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم وہ بیکار لوگوں میں سے ہو جائیں گے، وہ نحوست والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن پر حضرت جبرائیل نے بددعا کی اور اللہ کے نبی نے آمین کہی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہمیت دی۔ اب اس کے بعد استغفار کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان رہ چکی ہے۔
انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا چہیتا بنایا، جو کہ معصوم عن الخطا تھے، ان کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم عن الخطا تھے، ہر نبی نے کوئی گناہ زندگی میں انجام نہیں دیا، یا پھر جو بھی ہوا اللہ رب العالمین نے تمام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کر دیا ہے، ان کے بارے میں کوئی سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ قیامت کے روز جہنم میں داخل کیے جائیں گے یا نہیں، اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسے انبیاء جن کی زندگیوں میں ہم کو استغفار نظر آتا ہے اور کثرت سے استغفار نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ تم اور تمہاری اپنی بیوی جنت میں سکون سے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کھاؤ پیو پھلوں میں آرام سے زندگی گزارو، لیکن اس جھاڑ کے قریب مت جانا، اگر اس جھاڑ کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا تو تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد تھا ان کا کہ اس جھاڑ کے قریب نہ جائیں، اس راستے سے ان کو ہٹاتے ہوئے اس عہد سے ان کو گمراہ کیا، اور شیطان نے ان کے قدم پھسلائے، اس سے انہوں نے کھایا، اس پھل کا کچھ، اس جھاڑ کا پھل انہوں نے کھایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جیسے ہی وہ کھائے ان کے اپنے لباس اتر گئے، وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے کہا اللہ رب العالمین سے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیکھیں نبی ہیں، جنت میں ہیں، چھوٹی سی ان سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، جیسے ہی نافرمانی ہوئی فوری طور پر انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، اللہ سے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے جو گناہ ہوئے اس کا ہم کو اندازہ ہے، اس کا احساس ہے، انا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے ظلم پر اپنے آپ پر ظلم کیا، ان لم تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وترحمنا، اگر تیرا رحم ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیے، جب اللہ رب العالمین نے ان کو کشتی پر سوار کر دیا، کشتی پر پانی آ گیا تھا، پانی مکمل بھر گیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو اور جو ایمان لائے تھے ان کو کشتی میں سوار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ایک پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کشتی میں چڑھنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں اونچی جگہ پر ہوں، پانی یہاں تک نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب عذاب کسی پر آتا ہے تو سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، سب کے سب نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ بیٹا مشرک تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اپنا محبوب بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین اس کو میرے ساتھ چڑھا دے کشتی میں، وہ نجات پالے گا میرے ساتھ، ورنہ وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ لِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تمہارا اپنا گھر والا نہیں ہے، بلکہ اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا ہے۔ اسلام قبول اگر کوئی شخص نہ کرے تو اس سے کسی قسم کی کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہتی، انسانی طور پر ہو لیکن دینی طور پر کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے کہا، فوری طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ رب العالمین میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں نے ایسی چیز آپ سے مانگ لی، اپنے بیٹے کو سوار کرنے کا جو میں نے مطالبہ کیا، ایسی چیز کا میں نے مطالبہ کیا جس کے تعلق سے مجھے علم نہیں تھا، کہ ایک مشرک کو اپنے ساتھ لینا ہے، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا، میں نے وہ مانگ تو لیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے فوری بعد وہ کہتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ رب العالمین اگر اب تو مجھے مغفرت نہ کرے، اگر اب تو مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ 950 سال جنہوں نے دین کا کام کیا، اس کے بعد حق کا بول بالا ہوا، سارا طوفان آ گیا، یہ کشتی کو لے کر سوار ہیں، اتنی نیکیاں ان کے پاس، اس کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے نافرمانی پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنی نیکیاں تو ہیں، لیکن اگر ایک اس پر بھی اگر تو پکڑنے کے لیے آ جائے، ان لم تغفر لی، اللہ رب العالمین اگر تو ایک گناہ بھی میرا معاف نہ کر دے، اگر ایک معاملے میں بھی تیری رحمت میرے شامل حال نہ ہو، کتنی ہی نیکیاں میرے پاس کیوں نہ ہو جائے، 950 سال کی نبوت الگ طرف، ایک گناہ پر اگر تو پکڑنے آ جائے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی اہمیت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایک گناہ بھی اگر پکڑنے پر آ جائے انصاف کے ساتھ تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ جب انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا،
ایک نوجوان کو انہوں نے قبطی تھا جو شخص، اس کو مار دیا، قتل کر دیا. تو قتل کرنے کے فوری بعد اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق بیان فرمایا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. دیکھیے کتنی بہترین تعبیر ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے گناہ ہوا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، آپ میری مغفرت کر دیجئے، میں مغفرت طلب کرتا ہوں. فغفر لہ، ہم نے ان کو معاف کر دیا. دیکھیے کوئی ڈسٹنس ہی نہیں ہے، بندہ اگر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ مغفرت دینے کے لیے تیار ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میرے اپنے بندوں سے کہ وہ اگر مجھ کو پکارتے ہیں، ادعونی، انہیں حکم دو کہ مجھے یاد کریں، استجب لکم، میں ان کی دعاؤں قبول کرنے والا ہوں، ان کی مغفرت کرنے والا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے. جب انسان مانگتا ہے مغفرت تو فوری عطا کر دی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں جن کو انشاءاللہ کبھی تفصیل ہو تو آپ دیکھیے. اب اس کے بعد ہم اپنی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ استغفار کی زندگی میں انسان کے کیا فائدے نظر آتے ہیں. استغفار کا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا فائدہ جو انسان کے لیے ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کی اپنی زندگی میں اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. استغفار کے ذریعے جو گناہوں کے پہاڑ ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، جو بلڈنگ ہم نے بنائی ہوئی ہے گناہوں پر، وہ گناہوں کی بلڈنگ ختم کر دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما التوبۃ تہدم ما کان قبلها. یقیناً توبہ تمام قسم کے گناہوں کو ہدم کر دیتی ہے. جس طرح بلڈنگ کے گر جانے کو خسف کیے جانے کو کہتے ہیں، ویسے ہی ہدمہ یعنی بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے، ساری بلڈنگ ختم ہو کے رہ جاتی ہے. تو توبہ اور استغفار انسان کے اپنے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دے گا. پہلا فائدہ یہ. دوسرا فائدہ استغفار کا کہ ہم میں سے اکثر لوگ استغفار کرنے کی جب بات کہی جاتی ہے تو یہی سمجھتے ہیں کہ گنہگار انسان ہی استغفار کرے گا، گناہ کرنے والا آدمی ہی استغفار کرے گا. یہ سوچ غلط ہے، بلکہ استغفار وہ شخص کریں، ہر شخص کرنا ضروری ہے. استغفار ہر شخص اس کا محتاج ہے. اللہ کے نبی ہی اس بات کے محتاج تھے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو کہا کہ استغفار کریں. خود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرة فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرة. کئی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میں 70 مرتبہ سے زائد ایک دن میں استغفار کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں استغفار کا اس قدر معمول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے. فائدہ کیا ہے؟ گناہ تو معاف کیے جاتے ہیں، لیکن استغفار کا دوسرا انسان کے لیے فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ استغفار کے ذریعے بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. استغفار ہمارے اپنے جنت میں درجات کے بلند کیے جانے کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ. یقیناً اللہ رب العالمین جنت میں ایک بندے کے درجے کو بلند کرے گا. اللہ رب العالمین ایک بندے کے درجے کو، جو درجے میں وہ جنت میں داخل ہوا تھا، اچانک سے اسے کہا جائے گا کہ آپ تو اس سے اور اونچے درجے کے مستحق ہیں. وہ بندہ پریشان کہ میں تو داخل ہوا تھا، میرے اپنے اعمال جتنے تھے حساب کتاب سب ہو گیا، اس درجے کا میں مستحق تھا، یہاں پر مجھے پہنچا دیا گیا. تو اللہ رب العالمین سے وہ سوال کرے گا اَنَّا لِي هَذِي، اے اللہ رب العالمین یہ اونچائی کس وجہ سے، یہ نوازش میرے ساتھ کیوں؟ آخر میرے اپنے اعمال تو اتنے تھے کہ درجہ مجھے ملنا تھا، مجھے دے دیا گیا، اچانک سے انکریمنٹ کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تمہارے اپنے بچے کے استغفار کی وجہ سے. اولاد کے استغفار کی وجہ سے ماں باپ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہمارا اپنا استغفار ہمارے کتنے درجات بلند نہیں کرے گا. جب اولاد استغفار کرے گی ان کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی یہ فائدہ کہ ان کے درجات بھی جنت میں بلند کیے جائیں گے. تو آپ سوچئے کہ ہمارا اپنا استغفار ہمارے اپنے کتنے درجات کو بلند نہیں کر سکتا. اسی طرح بندہ جو استغفار کرتا ہے اس کے استغفار کا ایک فائدہ اس کی اپنی زندگی میں بھی دیکھنے میں آتا ہے. وہ یہ
کہ ہر قسم کی بلا سے، پریشانی سے، تکلیف سے، ہر قسم کی گزن سے وہ بندہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروبار میں پریشانی ہیں، تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اپنے خاندان والوں سے، دوست احباب سے تکلیفیں ہیں، کوئی قرض دے کر 2 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا لوٹانے رہا، پریشانی ایک قسم کی ہے۔ اولاد سے پریشان ہیں کہ اولاد نافرمان ہیں، اولاد ماں باپ سے پریشان ہے، کچھ کے ماں باپ نافرمان ہیں۔ تو یہ ساری پریشانیاں انسان کی، وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، وہ کسی بھی طرح کی پریشانی کیوں نہ ہو، تمام قسم کی پریشانیاں، بلائیں، تکلیفیں استغفار کے ذریعے دور کی جاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو دعوت دین کا کام کیا، حکم دیا، تو انہوں نے دعوت دین کا کام کیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے انتظار کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی قوم کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ اپنی لوگوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، اس سے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر، پریشانی کے طور پر ان کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں ڈال دیا، ان کی اپنی قوم والوں نے ان کو سمندر میں گرا دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک مچھلی کے پیٹ میں ان کو زندہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے ساتھ اپنی وہ نافرمانی جو انہوں نے کی تھی، اس نافرمانی کا اعتراف کر کے، اس سے مغفرت طلب کر کے اپنے رب کی بڑائی و کبریائی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ تو جو ان کے ساتھ آزمائش تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے واسطے سے آزمائش کے طور پر جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے تھے، تو وہ آزمائش سے کس وجہ سے نکلے؟ اپنی استغفار کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کی وجہ سے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی زبان پر استغفار، تسبیح بیان کرنا، انسان کو اللہ رب العالمین پریشانیوں سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فاستغفروا اللہ، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار، اللہ کے رسول کہتے ہیں، من کل ضیق مخرجا، ہر قسم کی تنگنائیوں سے آسانی کا سبب بنتا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نکل جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اللہ رب العالمین استغفار کرنے والے بندے کو پہلے تو تنگیوں سے آزادی میں لاتا ہے، آسانیوں میں لاتا ہے اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی شخص دن میں 10 کام ہے، پریشان ہے، یہ بھی کام کمپلیٹ نہیں، وہ بھی کام کمپلیٹ نہیں، یہ اپنے ذہن کو لے کر پریشان ہے، تو یہ پریشانی بھی، وہ جو تنگیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا پھر مستقبل کو لے کر من کل ہم من فرجا، اللہ کے نبی نے کہا کہ مستقبل کو لے کر ٹینشن کوئی ذہن میں پڑ رہی ہے، یا پھر کوئی پاسٹ میں ایسا کام گزر گیا جس کی ٹینشن انسان کی زندگی میں پڑی ہوئی، ہمیشہ وہ چیز ذہن میں چلتی رہتی ہے، ٹینشنز ہیں تب بھی، انسان کی اپنی زندگی میں تنگیاں ہیں تب بھی، اللہ رب العالمین استغفار کے ذریعے ان تنگیوں کو بھی آسان کرتا ہے، ان ٹینشنز سے بھی اللہ رب العالمین نجات دیتا ہے۔ من کل ہم من فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ استغفار کا ایک اور فائدہ یہ بھی کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان دروازوں سے اس کو رزق دیتا ہے جس کے سلسلے میں اس بندے کو گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کی اپنی زندگی میں بلاؤں کا ٹلنا ہے۔ بلائیں اور پریشانیاں استغفار کے ذریعے ہٹتی ہیں۔ اگر کوئی جادو کے ذریعے پریشان ہے، اگر کوئی سمجھیے کہ آپ مس الشیطان کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے، کوئی اپنے پڑوسی کے تکلیف دینے کی وجہ سے، کوئی اپنے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے، کوئی اپنے کم مارکس آنے کی وجہ سے، مختلف قسم کی پریشانیاں، ان تمام کا حل اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آنا، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی مغفرت طلب کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اسی طرح استغفار کا ایک اور فائدہ انسان کی اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ استغفار انسان کے لیے اس کے اپنے رزق میں، اس کے اپنے مال میں اور اس کی اپنی اولاد میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ رزق میں، مال میں
اور انسان کی اولاد میں برکت کا سبب بنتا ہے. برکت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے. 2 بیٹے ہیں تو ایسا نہیں کہ 3-4 ہو جائیں گے. مال میں اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ 20,000 روپے سیلری تھی تو اچانک سے 25 یا 30 ہو جائے گی. بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو کمائی انسان کو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے, جو رزق اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے رکھا ہے, وہ رزق, وہ کمائی, اس کو اللہ رب العالمین اس کے لیے سیراب کر دے گا. اتنے ہی میں وہ انسان خوش ہو کر رہے گا, بلکہ اور بھی پیسے بچتے جائیں گے. اس قدر برکت ہوگی. اپنے اخراجات بھی پورے, اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی پورے, اپنی ضروریات بھی پوری, اپنے خواہشات بھی پورے. یہ عبادت والی زندگی اور استغفار کی وجہ سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے شکایت کی تو انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو, یقیناً اللہ رب العالمین تم کو مدد کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے لیے اللہ رب العالمین پانی کو برسائے گا. آسمان سے برسات ہوگی, آسمان سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے اطمینان نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہارے لیے مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا. مال بھی انسان کے لیے مددگار ثابت ہو, اولاد بھی انسان کے لیے مددگار ثابت ہو. اور یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں, انسان کو مل جائیں لیکن وہ مددگار ثابت نہ ہو تو بہت ہی برا شخص ہو جاتا ہے, بہت ہی آزمائش ہو جاتی ہے. مال ہو لیکن کام نہ آئے انسان کے لیے, جہاں بھی پیسہ لگا رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے, جہاں بھی کاروبار کرنے جا رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے. اولاد کو پڑھنے کے لیے ڈالے, پیسہ لگائیں, لیکن اولاد پڑھ کر بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی, جتنی فیس دے کے پڑھائے تھے وہ بھی نقصان میں چلے گا. تو انسان کے لیے مال بھی اور اولاد بھی مدد کے طور پر آئیں تو انسان کے لیے فائدہ, اور اگر نقصان کے طور پر آئیں تو جتنا نقصان ان دونوں کے ذریعے ہوتا ہے کسی اور نعمت کے ذریعے اتنا نقصان انسان کو نہیں ہوتا. اولاد انسان کی ناک کٹانے کے لیے ہو جاتی ہے اگر وہ مددگار ثابت نہ ہو, انسان کی عزت و آبرو کو چھیننے کے لیے تیار ہو جاتی. اس طرح سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ استغفار کرو, تم کو اللہ رب العالمین اولاد اور مال کے ذریعے مدد کرے گا. یعنی اولاد بھی فرما بردار ہوگی, کسی بھی فیلڈ میں جائے گی تو کامیاب ہوگی, تمہارا اپنا نام روشن کرے گی, اللہ رب العالمین کے حقوق اور تمہارے اپنے حقوق کا خیال کر کے زندگی گزارے گی. اور جو مال اللہ رب العالمین نے تم کو دیا ہے وہ مال میں بھی مدد فرمائے گا. یعنی اللہ رب العالمین حلال طریقے سے اس مال کو کمانے کی توفیق دے گا تو حلال کمائی میں اللہ رب العالمین اس کو لگانے میں بھی توفیق دے گا. اسی طرح استغفار کا ایک اور اہم فائدہ انسان کی اپنی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ استغفار کے ذریعے انسان کے اپنے دل میں اللہ رب العالمین نرمی پیدا کرتا ہے. دنیا میں سب سے خطرناک قسم کا عذاب اگر کوئی ہے تو وہ دلوں کی سختی ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کا دل سخت ہو گیا, اگر اس کو قرآن مجید سے, دین سے, اس شریعت سے, اس احادیث سے, اللہ کے نبی کی عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر اس شخص کو قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, نہ اس کا دل لرزنے لگتا ہے, نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, اگر کسی شخص کو, کسی یتیم کو دیکھ کر ترس نہیں آتا, کسی بیوہ کی زندگی کو دیکھ کر اس شخص کے اپنے دل میں رحم پیدا نہیں ہوتا, جس طرح کہ ہمارے اپنے معاشرے میں بڑے امیر لوگوں کو آپ دیکھیے, ان کو کسی مڈل کلاس کے طبقے سے, کسی غریب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ دلوں کی سختی ہے جو اللہ رب العالمین دنیا میں نازل کرتا ہے, اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے. دلوں کی سختی, انسان کو جب مال آ جائے, پیسہ آ جائے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو اس کے ذریعے انسان آزمایا جاتا ہے. اور دلوں کی سختی دنیا میں سب سے بہترین عذاب ہے. اگر کوئی شخص اس عذاب کے ذریعے دوچار کر دیا گیا تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے, نہ لوگوں میں اس کا مقام رہتا ہے, نہ عزت رہتی ہے, نہ دل سے کوئی بندہ اس کو محبت کرتا ہے, اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کوئی مقام رہتا ہے. آج آپ دیکھیے, بادشاہت تو فرعون کو ملی تھی, لیکن آج تک بھی اور قیامت تک بھی جتنے لوگ بھی اس کو یاد کریں گے اپنے دل میں بغض رکھ کر اس کو یاد کریں گے. دنیا بھی برباد, رہتے ہوئے غرق ہو کر مر گیا, اور اس کے بعد جب مر گیا تب بھی اس کو جب لوگ یاد کرتے ہیں تو برے سے یاد کرتے ہیں. قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین اس کا معاملہ کرنے والا ہے. تو اس طرح دلوں کی سختی انسان کو اس قدر نقصان پہنچاتی ہے. تو اپنے دلوں کو ہم نرم کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں. استغفار
ہمارے اپنے دلوں میں نرمی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب کوئی مسلمان بندہ، مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے اپنے دل میں ایک چھوٹا سا کالا دھبا آ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں کو بڑھاتا جائے، گناہوں کا عادی بن جائے، روٹین میں اس کے گناہ آ جائیں، تو وہ کالا دھبا بڑھتے بڑھتے مکمل سیاہ دل بن جاتا ہے، یعنی سختی کی طرف آ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب فَإِنَّهُ نَزَغَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اور اگر وہ بندہ اپنے آپ کو اس سے نکالتا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، ان گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، ثَقُلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کشادگی پیدا کر دیتا ہے، دل میں اس کے وسعتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، دل میں اس کے نرمی آتی ہے۔ ایسی نرمی آج آپ دیکھیں، مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں آپ اس بات کو غور کریں کہ اگر کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، نماز پڑھاتے ہوئے کچھ ایسی آیتیں گزری جن کے سلسلے میں انسان کا اپنا دل لرزنے لگتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہو یا جنت کا تذکرہ ہو، یا پھر اس سے پہلے جو طاقتور امتوں کو جن عذاب سے دوچار کیا گیا ان کا جب تذکرہ ہو، تو امام کے اپنے تلاوت میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کئی ایک کو دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا نماز پڑھاتے ہوئے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے بھائی، قرآن مجید ایک خشیت والا کلام ہے، ایک خشوع والا کلام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید پڑھتے تو اتنی آواز ان کی اونچی ہو جاتی اور وہ اس قدر رونے لگتے کہ مشرکین کی عورتیں آ کر سنتی تب بھی وہ رونے لگ جاتی۔ ان کے شوہروں کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ قرآن مجید کو سنتے سنتے ان کے دل اتنے نرم ہو جائیں گے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گی۔ انہوں نے روک دیا، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہا اللہ کے نبی سے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور کب؟ رات کے موقع پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو قرآن مجید سے مشرکین کو اتنی دلچسپی تھی کہ ایک مرتبہ جیسے انہوں نے کلام سنا، رات کے 2-3 بجے اٹھ کر وہ ان کے گھر کے پاس جاتی، کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتی۔ تو وہ چیز کو دیکھ کر مشرکین کو یہ تکلیف پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو روک دو قرآن مجید سنانا۔ اور ہمارے اپنے معاملات، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، کوئی اثر نہیں، امام صاحب رو رہے ہیں، کوئی اثر نہیں۔ کم از کم قرآن مجید کو سمجھ کر رونا تو دور کی بات، اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھ کر رو رہا ہے تب بھی آپ کو رونا نہیں آتا، تو کتنا دل ہمارا سخت نہیں ہو گیا؟ یہ دلوں کی سختی عذاب ہے، دلوں کی سختی عذاب ہے۔ تو لہٰذا استغفار کریں، اللہ رب العالمین ہمارے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے کہنے کے بعد کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دلوں کی سختی کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، ایسی ہی مہر کئی ایک مسلمانوں پر لگی ہوئی ہے۔ آپ بارہا کہیں روزہ رکھو، کئی ایک لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام ہی نہیں۔ کئی ایک سے آپ کہیں کہ رات میں قیام کریے، جاگ کر تو ساری رات گزاریں گے لیکن قیام کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ باہر ان کو انٹرسٹ آئے گا دوستوں میں بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد میں آئے تو وہی اکتاہٹ محسوس ہوگی۔ یہ دلوں کی سختی ہے۔ اس دلوں کی سختی کا علاج انسان اپنے استغفار کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اسی طرح استغفار کا ایک اور اہم فائدہ انسان کی اپنی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ استغفار کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ کسی کو بھوک لگ رہی ہے، روزے کے درمیان روزہ لگنا جس کو ہم کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے، استغفار کریں، اللہ رب العالمین آپ کے دل، آپ کے جسم میں ایک الگ طرح سے طاقت و قوت لا دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ استغفار کے ذریعے انسان کا جسم طاقتور بنتا ہے، اللہ رب العالمین نے کس موقع پر کہا؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر کھڑے ہوئے جس میں مشرکین کا سامنا تھا، تو اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ استغفار کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم نازل ہوا کہ تم استغفار کرو، وَتُوبُوا إِلَيْهِ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ لشکر میں کھڑے ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ استغفار کریں۔ وہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ لاجک کیا ہے؟ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے آپ میں تیاری کرے،
ورزش کرے، اپنے یعنی اسلحہ کو تیار کرے، اپنی تلوار کو تیز کرے، یہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لشکر سامنے ہو الگ بات ہے، لیکن تم استغفار کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم وتتولوا مجرمین، کہ اللہ رب العالمین تمہارے استغفار سے، توبہ سے، لشکر میں کھڑے ہونے کے بعد تم کو یہ فائدہ پہنچائے گا کہ تمہارے اپنے جسم میں اللہ رب العالمین یزدکم قوة الی قوتکم، تمہارے اپنے جسموں میں جتنی قوت ہے اس میں اور قوت میں اضافہ کرے گا اللہ رب العالمین. یہ معاملہ ہے. دیکھیے آپ، استغفار انسان کے روحانی طور پر بھی اس کا علاج کرتا ہے اور انسان کے جسمانی طور پر بھی اس کے لیے طاقت و قوت کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح استغفار کا ایک اور اہم اور آخری فائدہ جس کو بتا کر اب اپنی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، وہ یہ ہے کہ استغفار اللہ رب العالمین کی رضامندی کی دلیل ہے. جس بندے کے زبان پر استغفار کثرت سے ہو، وہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں سے میں بن گیا ہوں. یا پھر جس شخص کو آپ دیکھیں کہ اس کی اپنی زبان پر کثرت سے استغفار رہتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں سے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پاکیزگی کس اعتبار سے؟ جسمانی اعتبار پر بھی، روحانی اعتبار پر بھی. جسمانی اعتبار سے انسان پانی کے ذریعے، غسل اور وضو کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے. لیکن جس روحانی طور پر انسان کیسے پاکیزگی اور طہارت اختیار کر سکتا ہے؟ یہی استغفار کے ذریعے. جب استغفار کرے گا اس کے اپنے گناہ کم ہوتے جائیں گے اور اس کا دل مکمل پاک ہو جائے گا. یہ استغفار اس کے اپنے دل کو دھونے کا سبب بنتا ہے، اس کے روح کو پاک کرنے کا سبب بنتا ہے. اور روح کو پاک کرنے والے، جسم کو پاک کرنے والے، طہارت اختیار کرنے والے اور توبہ کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. اسی طرح استغفار کے سلسلے میں ایک اور اہم بات جس کی جانب ہم اپنی گفتگو کو پھیریں گے، وہ یہ کہ استغفار کن اوقات میں کرنا چاہیے. استغفار کن اوقات میں کرنا چاہیے، اس کا من جملہ جواب یہ ہے کہ استغفار انسان کبھی بھی کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. استغفار کے لیے کوئی خاص جگہ کا ہونا، کوئی خاص وقت کا ہونا، کسی خاص حالت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم صرف وضو میں کریں، ایسا نہیں کہ ہم صرف مسجد میں آ کر استغفار کریں، بلکہ انسان کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پر استغفار کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط یدہ، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیر دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے، لیتوب مسیء النہار، اس لیے کہ اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین رات تک ٹالے رکھتا ہے. یعنی رات تک اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہ دن میں نافرمانی کیے ہوں. دن کی حالت میں نافرمانی کرنے والوں کو رات تک موقع ملتا ہے، رات تک وہ ٹال دیے جاتے ہیں. اور اگر وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تو اللہ رب العالمین کمن لا ذنب لہ، ایسے ان کو بنا دیتا ہے جیسا کہ کوئی گناہ انہوں نے نہیں کیا. ایک حدیث جس کو آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی کے ارادے پر اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اگر وہ نیکی کر لیں تو اس کو اللہ رب العالمین 7 سے لے کر 700 کے درمیان جتنا اخلاص ہوگا، جتنی اتباع ہوگی، جتنا اس کے اندر شوق ہوگا، اتنا اللہ رب العالمین اس کو دے گا. جی، نیکی کا معاملہ یہ. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر کچھ نہیں لکھتا یہاں تک کہ وہ برائی کرے. اور جب وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وقت دے دیتا ہے، اتنا وقت کہ ایک دن جیسا وقت اس کو لکھا جاتا ہے. جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی دن میں گناہ کرے تو رات تک اس کو مہلت ملتی ہے، اگر کوئی رات میں گناہ کرے تو دن تک اس کو مہلت ملتی ہے. اس لیے کہ اعمال اللہ رب العالمین کے پاس فجر کے موقع پر، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. تو دن بھر کے اعمال کو مہلت دی گئی فجر تک، اور رات بھر کے اعمال کو مہلت دی گئی عصر تک. اس طرح اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے انسان کو. اور اگر وہ شخص اپنے گناہ سے مغفرت طلب کر لے تو اس کو ایسے بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو. اور اگر ایک دن گزر گیا، اس نے استغفار نہیں کیا، اس کو اپنے گناہ پر کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، بلکہ مست مگن ہے اپنے آپ میں، تو اللہ رب العالمین اس کو چھوڑے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اور اگر اس سے پہلے وہ استغفار کر لے، اپنی زندگی میں تبدیلی لا لے، تو اللہ رب العالمین نے کہا
ان التوبۃ تہدم ما کان قبلها، توبہ انسان کے پچھلے گناہوں کو ہدم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کتنے موقع دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح استغفار ہر گناہ کے بعد ہونا چاہیے۔ استغفار کا عمومی بات یہ کہ ہمیشہ ہم دن بھر شام کبھی بھی ہوں ہم استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات میں اچانک ڈر کر اٹھ جائے تو استغفار کرے، رات کو سوتے ہوئے استغفار، رات میں نیند جاگ جائے تو استغفار، اٹھنے کے بعد استغفار، اور اس کے بعد نمازوں کے بعد استغفار، ہر موقع پر استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن جو بہترین اوقات ہے جس میں استغفار زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، پہلا جو وقت ہے گناہ کے بعد۔ اگر کوئی گناہ ہوا تو اس گناہ کے فوراً بعد، کوئی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے فوراً بعد انسان استغفار کرے۔ میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی، نافرمانی ہوتے ہی فوری انہوں نے کہا کہ ربنا انا ظلمنا انفسنا، اللہ رب العالمین ہم سے ظلم ہو گیا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اگر تو ہم پر مغفرت نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارے والوں میں سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال، جیسے ہی انہوں نے نافرمانی کی ان کو احساس ہوا، انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، صبح شام استغفار کرتے تھے۔ کئی ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے۔ تو اس طرح سے گناہ کے بعد اگر انسان استغفار کرتا ہے تو فوری طور پر وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، پہلی بات۔ اب اسی طرح دوسرا اور اہم مقام جس پر استغفار کرنا چاہیے وہ ہر نیکی کے بعد، جس طرح ہر گناہ کے بعد استغفار کرنا ہے ویسے ہی ہر نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا ہے۔ ہر نیکی کے بعد استغفار کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ سب سے اہم عبادت جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی، نماز کے فوراً بعد اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ نماز کے ختم کرنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد جو دعائیں سکھائی گئیں اس میں بھی توبہ ہی ہے، اس میں ابھی بھی اللہ رب العالمین کی طرف انابت ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نماز کے بعد استغفار، جب انسان روزہ رکھیں، ماہ رمضان کے اختتام کے موقع پر استغفار، ماہ رمضان میں جتنی عبادتیں ہوئیں ان تمام عبادتوں کے اختتام کے موقع پر استغفار، اور اس کے علاوہ عمرے کے موقع پر استغفار۔ اللہ رب العالمین نے حج کے موقع پر استغفار کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جب حج کے مکمل مناسک ختم ہو جائیں، حج کے جو مناسک ہوتے ہیں، حج کے جو ارکان ہوتے ہیں، وہ ارکان کے ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ جہاں سے نکل کر جاتے ہیں وہاں سے جاؤ واستغفر اللہ، اور استغفار کرو۔ ہر نیکی کے بعد استغفار ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ حکمت علماء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ ہر نیکی کے بعد استغفار اس وجہ سے کہ انسان تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنی عبادات کو لے کر۔ آپ دیکھیے کہ جب کبھی ہم نیکیوں کی زندگی گزارنے لگیں تو ایک طرح سے کانفیڈنٹ ہماری زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کانفیڈنٹ ضروری ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے رب کے سامنے انسان ہمیشہ منکسر مزاج ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم عاجز رکھیں۔ یہ معاملہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان عبادات کے موقع پر استغفار کریں، اس لیے کہ انسان کو تکبر نہ آنے پائے، عاجزی ہو۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اگر کوئی 10 کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایگزام کا پیپر اچھا لکھا، لکھنے کے بعد وہ بچے کو اتنے مارکس نہیں ملے جتنا وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اب سمجھیے وہ لکھ کر آیا ہے 90 مارکس کا لیکن اس کو ملے 50، تو وہ فوری پیپر ری چیک کے لیے ڈالتا ہے۔ اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے تو لکھا تھا، اتنے مارکس کا لکھا تھا، میرے ساتھ غلطی ہوئی، مجھے اتنے مارکس نہیں دیے گئے۔ تو یہ جو کانفیڈنس ہے یہ دنیا میں بہتر ہے لیکن یہ عبادات پہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم عبادت کرتے ہوئے اس قدر کانفیڈنس نہ ہو جائے، کانفیڈنٹ نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اتنے مارکس دے، مجھے اتنا اجر ملنا چاہیے، اگر میرا ایک بھی روزہ قبول نہیں ہوگا تو میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا۔ یہ خیال انسان کے اپنے دل میں نہ آنے پائے، بلکہ عبادت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین کی یہ علامت بتلائی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ ایک مومن کی یہ پہچان کہ وہ عبادت کرنے کے بعد جو احکامات اس کو دیے گئے ہیں ان کو بجا لانے کے بعد وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل اٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی ایک طرح سے خلش دل میں رہتی ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس عمل کے بدلے مجھے کتنا اجر ملے گا،
یہ انتہائی ضروری ہے۔ عبادت کے بعد انسان کے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے، اس وجہ سے ہر عبادت کے بعد استغفار کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم جو ذمہ داری، سب سے عظیم جو عبادت دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس عبادت کی تکمیل کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ استغفار کریں۔ نبوت جیسی ذمہ داری اللہ کے نبی کو دی گئی، کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ۔ اللہ کے نبی تمام مخلوقات کے سردار بنائے گئے، قیامت تک رہنے والے دین کے اللہ کے نبی ہادی بنائے گئے، اس کے باوجود بھی اتنی بڑی ذمہ داری ملی۔ اور اس کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ نے فلاں کمی کر دی، فلاں کمی کر دی، یہ عبادت ایسی بتائی گئی تھی آپ نے ایسی بتا دی، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین جس دین کے ارادہ کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا، جس کا ذمہ دار ہم نے آپ کو بنایا تھا اللہ کے نبی، اس کو آپ نے مکمل کر دیا، وہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عبادت کی ذمہ داری اللہ کے نبی کو دی تھی، اس عبادت کی تکمیل کے بعد آپ کو خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے بحسن خوبی اس کو اپنایا، وہ مکمل ہو گیا دین۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو ذمہ داری نے ہم نے آپ کو دی تھی اس ذمہ داری سے ہم راضی بھی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ، اسلام جو ہم نے آپ پر نازل کیا تھا اس دین اسلام سے ہم راضی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہماری اپنی مدد کی وجہ سے لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اتراتے ہوئے لوگوں کے سامنا کریں کہ دیکھیے کتنا بڑا دین میں نے تم کو دے دیا، کتنا بڑا احسان میں نے تم کو کر دیا، کہ تم کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ میں نے بتلا دیا، بلکہ اللہ کے نبی فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ لوگوں کو آپ تسبیح بیان کریے اللہ رب العالمین کی اور استغفار کریے، انہو کان توابا، یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کہ اللہ کے نبی سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے کہا گیا کہ ہم توبہ کو قبول کرنے والے ہیں؟ بلکہ انسان کی عبادت میں جو کمی رہ جاتی ہے، جس قسم کی کوتاہی رہ جاتی ہے، ان کوتاہیوں کو دور کرنے، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ اور یہ استغفار کا فائدہ ہے، استغفار کا وقت، اہم وقت یہ ہے کہ انسان ہر عبادت کے بعد استغفار کریں۔ اللہ کے رسول کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پر یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً، اور اس کے بعد 5 ماہ اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، 5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ جو اللہ کے نبی کا 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اب تو اللہ کے نبی نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد استغفار کو اور بڑھا دیا تھا اللہ کے نبی نے۔ تو یہ معاملہ ہے ایک مومن کا کہ ہر عبادت کے بعد استغفار کرتا ہے۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار کے موقع پر استغفار کرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار کو شامل کیا۔ سید الاستغفار کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر وہ کسی کو یاد نہیں تو یاد کریں، جب تک آپ یاد کر رہے ہوں تب تک نارمل سا جو استغفار ہے جس کو ہم معمولی پڑھا کرتے ہیں اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد سید الاستغفار کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح استغفار کے اوقات میں سے ایک بہترین وقت اللہ رب العالمین کے نزدیک مستحب اور بہترین محبوب وقت یہ ہے کہ انسان سحر کے موقع پر استغفار کرے۔ رات کو اٹھ کر تہجد کے موقع پر استغفار کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بندے جو رات کو اٹھ کر تہجد میں استغفار کرتے ہیں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے موقع پر استغفار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اور اسی طرح انسان جب رات میں سوتے ہوئے بستر پر ڈراؤنے خواب سے اٹھ جاتا ہے، یا پھر سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے جب آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے ہوئے استغفار کرنا یہ ہماری اپنی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جب کبھی کوئی بندہ ڈر کر خواب کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے، خوف میں اٹھ جاتا ہے، تو اس موقع پر وہ استغفار کرے۔ وجہ کیا ہے آپ دیکھیے، ایک آپ چھوٹی سی مثال کے ساتھ، کہ جب کوئی ہمارے اپنے بچے صحن میں کھیل رہے ہوں یا باہر ہوں
کوئی ایک ایسا شخص گزرا جس کو دیکھ کر ڈر کر جس کی آواز کو سن کر کوئی بیچنے والے گزرتے ہیں تو ہمارے اپنے بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کوئی پکڑنے والا آیا تو جب وہ آ کر ہمارے اپنے گلے سے چمٹ جاتے ہیں تو ایک الگ طرح کی خوشی ہم کو ملتی ہے، ایک الگ طرح کا یعنی سمجھی رضامندی ہماری اپنے دل میں آ جاتی ہے کہ میرا بچہ کہیں بھی چلا جائے لوٹ کر میرے اپنے پاس آنے والا ہے، وہ چھوٹا بھائی ہو، کسی کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں ڈراؤنے معاملات تو ہماری طرف جب لوٹ کر آتے ہیں۔ تو اس طرح جب شیطان کسی کو برے خواب کے ذریعے ڈراتا ہے تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کتنا پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعار من اللیل وفی الآخرہ قال اللہم اغفر لی ادعو استجیب لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ رات کے موقع پر ڈر کر اٹھتا ہے، اٹھنے کی وجہ سے استغفار کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ بندہ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے کہتا ہے کہ جو مغفرت مانگنا ہے مانگ لو، میں مغفرت کر دوں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر بھاگنا انسان کا کہ شیطان نے ڈرایا، فوری انسان اٹھا اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر گیا، تو آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ ایک سید الاستغفار کو میں پڑھ کر آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سید الاستغفار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ سید الاستغفار کافی فضیلتوں والا عمل ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کی کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ کبھی وقت ملا کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کثرت سے استغفار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان ماہ غفران ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہم کو اس قدر متحمل بنا کہ ہم اپنے اعمال کے عوض، اپنے کلام کے عوض، اپنی دعاؤں کے عوض اپنی مغفرت کروا لیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اپنی زبان اس استغفار کی کلمات کو تو ادا نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین تمہارے اپن پر کرم کرتے ہوئے فضل کرتے ہوئے ہماری اپنی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً جو خود پریشانیوں سے گزر رہے ہیں فلسطینی بھائی، اللہ رب العالمین ان تمام کو آسانی کی طرف لے کر آ، ان کے تنگنائیوں کو اللہ رب العالمین آسانیوں میں تبدیل کر، اللہ رب العالمین دشمن کو نست و نابود کر۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔